اب اسی عمل کی نسبت جو ملاوٹ ہے اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک اور تقسیم بھی رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے سمجھانے میں آسانی ہو۔ عموماً ہماری کتابوں میں عمل میں جو ملاوٹ آتی ہے اس کی 3 تقسیمیں کی جاتی ہیں کہ جی ایک بندے نے کوئی نیت کی کسی عمل کے حوالے سے، تو ہے وہ مخلوط نیت، ملاوٹ والی نیت ہے، تو اس کو انالیسس کرتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں، کہتے جی یہ نیت ہے، اس میں اللہ کے لیے بھی نیت ہے، عمل کے حوالے، عقیدے کے حوالے سے نہیں، کیونکہ عقیدے کے جو حوالے سے نیت میں ملاوٹ آ جائے تو وہ تو حتمی فیصلہ اللہ تعالیٰ کا کہ وہ ناقابل قبول ہے، بندہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے باہر نکل آتا ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے عمل کے حوالے سے۔ عمل کے حوالے سے جو نیت ہے، ٹھیک ہے نا جی، اب اس میں ایک ہے اللہ کے لیے نیت بھی آ گئی اس کے لیے، ٹھیک ہے، اور غیر اللہ کے لیے بھی نیت آ گئی۔ غیر اللہ کی نیت مثلا وہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، ساتھ ریاکاری بھی شامل ہو رہی ہے، اب نیت میں ملاوٹ آ گئی۔ غالب نیت کیا ہے، مغلوب نیت کیا ہے؟ کیا یہ نیتیں دونوں برابر ہیں؟ یعنی ایک عمل اس نے کیا، اس میں اللہ کی خوشنودی بھی پیش نظر ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی دنیا وغیرہ کی کوئی نیت بھی ہے اس کی، تو لکھا یہ جب فقہا یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھا جائے گا کہ غالب نیت کون سی ہے۔ اگر اللہ کی خوشنودی غالب تھی تو اس کا مطلب دنیا وغیرہ کی جو نیت ہے وہ مغلوب ہو گئی، ٹھیک ہے، تو کہا غالب نیت کا اعتبار ہے، مغلوب نیت کا اعتبار نہیں۔ تو غالب نیت چونکہ اللہ کی خوشنودی ہے بس ٹھیک ہے، مغلوب نیت کا اعتبار نہیں ہے۔ اور اگر دنیا وغیرہ کی نیت غالب ہے، اللہ کی نیت مغلوب ہے، اللہ کے لیے اللہ کی خوشنودی کی نیت مغلوب ہے، اب غالب نیت کا اعتبار ہے۔ جب غالب نیت کا اعتبار ہو تو دنیا کے لیے، تو لہٰذا جو اللہ کے لیے تھوڑی بہت نیت کی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، غالب نیت کا اعتبار ہوگا تو اس کا اجر کیا کہتے ہیں جو ایک اسے ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کی خوشنودی کی جو نیت ہے وہ مغلوب ہو چکی ہے، غالب نیت اس کی دنیا وغیرہ ہے، لہٰذا یہ عمل قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری صورت کیا بنتی ہے؟ برابر سرابر، اللہ کی خوشنودی بھی اور دنیا وغیرہ کی نیت بھی، یہ دونوں برابر ہیں۔ اللہ کی خوشنودی بھی کی پرسنٹیج بھی 50% ہے، اور دنیا وغیرہ کی جو نیت کی اللہ کے علاوہ اس نے، اس کی پرسنٹیج بھی 50% ہے۔ اب 50-50 ہے تو اب اس میں کیا ہے؟ تو اس میں یہ کہا جاتا ہے بھئی یہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ جانے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور ایک یہ جواب بھی دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ملاوٹ والے عمل سے بہت بالا تر بلند ہے، اللہ قبول نہیں کرے گا، اللہ کا مزاج ہی نہیں ایسے کو قبول کرنے کا۔ لیکن میرا ذوق اس سلسلے میں معذرت کے ساتھ تھوڑا سا مختلف، الحمدللہ۔ قرآن عقیدے کی نیت کے حوالے سے تو میں نے آپ کو پہلے ہی بات بتائی کہ وہ تو ناقابل قبول ہے، عقیدے کے حوالے سے جو نیت کی ملاوٹ ہے، لیکن عمل کے حوالے سے جو نیت کی ملاوٹ ہے نا، میرا ذوق یہی کہتا ہے جتنی اللہ کے لیے نیت ہے اللہ اسے کاؤنٹ کرے گا، جتنی اللہ کے علاوہ نیت نہیں اللہ اسے کاؤنٹ نہیں کریں گے، اللہ اسے پھینک دیں گے۔ کیوں؟ اللہ کی شان یہ ہے واللہ واللہ شکور حلیم، سورہ تغابن کی آیت نمبر 17 جہاں سورہ تغابن ختم ہو رہی ہے۔ اللہ بہت قدردان ہے، اللہ بہت بردبار ہے، اللہ بہت قدردان ہے، چھوٹی سی نیکی کی بھی قدر کرتا ہے۔ اللہ کی شکور ہونے کا، اللہ کے شکور ہونے کا تقاضا ہے، اس کی شکوریت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے لیے جو کام ہوا ہے چاہے بھلے کتنی ہی کم مقدار میں کیوں نہیں ہوا، اللہ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہاں 100 روپے میں 90 پیسے اس نے اللہ کے لیے کام نہیں کیے، لیکن 10 پیسے تو اللہ کے لیے کام کیے نا، تو اللہ کے شکور ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے۔ یہ الحمدللہ میرا ذوق ہے، غلطی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے، اور یہ عمل کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، عقیدے کے حوالے سے نہیں کہہ رہا۔ عقیدے کے حوالے سے تو اس کی یہی مثال ہو گئی، 1 کلو دودھ کے اندر قطرہ پیشاب کا پڑ جائے تو سارا ختم، بس۔ اور قرآن کی میں دوسری آیت بھی پڑھ دیتا ہوں اس حوالے سے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی کسی نے نیکی کی ہوگی نا وہ دیکھ لے گا، اللہ اس کو اس کا اجر دیں گے۔ یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ نیت کے اندر جہاں کھوٹ آ جاتا ہے، نیت جہاں ملاوٹ کا شکار ہو جاتی ہے عمل کے میدان میں،
چاہے 5% ہی نیت کیوں نہ صحیح ہو، چاہے 95% نیت خراب ہی کیوں نہ عمل کے لحاظ سے، لیکن اللہ کے شکور ہونے کا تقاضا یہ ہے. اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ کا اللہ کے وعدے کا تقاضا یہ ہے، اللہ اسے ضرور اجر دے گا انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ. لیکن پھر بار بار کہہ رہا ہوں، عقیدہ بہت حساس چیز ہے. عقیدے میں یہ نہیں کہ اب نظر اللہ تا نیاز حسین کے کہ ایک بکرے کو ذبح کر دے، اب وہ آدھا بکرا حلال تھے آدھا بکرا حرام، ایسا نہیں ہوگا. اللہ کی جو نظر ہے اس کو الگ کر کے کہیں حلال، حضرت حسین کے نام پہ یا کسی اور بڑے بزرگ ہستی کے نام پہ کوئی دی تو وہ حرام، ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ بکرے کے ذرہ ذرے میں بال کے اندر جہاں اللہ کا نام ہے وہاں غیر اللہ کا نام بھی ہے، اس لیے اس کے حلال ہونے کی توقع ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بات یاد رکھیے. لیکن اس سے ایک بات یہی یاد رکھیے، ہم ایصال ثواب کے منکر نہیں ہیں. ایصال ثواب برحق ہے. ایک شخص دیکھ دیتا ہے اللہ کے نام، ایک شخص جانور ذبح کرتا ہے اللہ کے نام، اب اس کا ثواب نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچانا چاہتا ہے، پہنچے گا انشاءاللہ. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچانا چاہتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے، اللہ اکبر. اہل ایمان کے 2 طبقوں میں صلح پیدا کی کے ذریعہ بنے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کے فرمان کا مصداق بنے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، صرف صلح نہیں کی، بیعت کی. تو حضرت حسن اس قابل ہیں کہ اللہ کے نام پہ کوئی چیز دے کے ثواب حضرت حسن کو پہنچایا جائے، وہ اس نیت سے پہنچاتا ہے، انشاءاللہ ضرور پہنچے گا. اسی طرح علی اجویری کے نام پہ اور کسی اور بڑی ہستی کے نام پہ، اپنے بزرگ کسی کے نام پہ نہیں، وہ حضرت علی اجویری رضی اللہ تعالی، حضرت علی اجویری کے لیے کسی اور بڑی ہستی کے لیے ثواب پہنچانا چاہتا ہے، ایصال ثواب کرنا چاہتا ہے، لیکن نام اللہ کا چلتا ہے کہ میں اللہ کے انعام دے رہا ہوں، یا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب تمام مومن مسلمانوں کو پہنچا دے، فلاں نیک ہستیوں کو پہنچا دے، ضرور پہنچے گا انشاءاللہ. لیکن نام اللہ کا کیوں؟ پروڈکٹ اللہ کی، اور جس کی پروڈکشن ہو لیبل اسی کا لگتا ہے. تو یہ جو اللہ کا نام آتا ہے نا، دراصل یہ اللہ کا لیبل ہے، یہ اللہ کا لیبل ہے. اللہ بتانا چاہتے ہیں یہ پروڈکٹ میری ہے، اس پر لیبل میرا لگنا چاہیے. ثواب تم جسے کہو گے پہنچا دوں گا اپنی مرضی سے انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ. یہ تو تھی بات نیت کی ملاوٹ کے حوالے سے، کہ عقیدے میں ملاوٹ آ جائے تو پھر نیت میں، عقیدے کے حوالے سے نیت میں ملاوٹ آ جائے تو کیا بنتا ہے، اور عمل کے حوالے سے نیت میں ملاوٹ آ جائے تو کیا بنتا ہے. میں نے ڈیٹیل سے آپ کے سامنے بات کر دی. ہمارے ایمان کا عالم تو یہ ہے، خالص اللہ کے لیے بھی عبادت ہونا تو معیار کے حوالے سے ہماری عبادتیں متوازن نہیں ہوتی ہیں، غیر معیاری عبادت کی ملاوٹ آ جاتی ہے. ابھی میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنے سے پہلے میں اس بیان کو ذرا ڈائری پہ لکھ رہا تھا، تیار کر رہا تھا، تو نماز ظہر کا وقت ہو گیا، ہم نماز پڑھنے چلے گئے. تو بس اللہ کی عنایت تھی، ایک سجدے میں مجھے بڑا لطف آیا، بڑا مزہ آیا، لیکن باقی سجدوں میں وہ مٹھاس نہیں تھی، وہ لطف نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو اب سجدے کی غلطی تو نہیں ہے نا، سجدے پہ سجدے کرتے جا رہے ہیں، لیکن وہ مٹھاس، وہ لطف نہیں تھی جو کسی سجدے میں تھی. اب دیکھو نا، سارے سجدے اللہ ہی کے نام پہ کر لیں، لیکن غیر معیاری سجدوں کی ملاوٹ آ گئی. جب اللہ کی قدرت کا، اس کی ربوبیت کا، اس کی الوہیت کا، اس کی خالقیت کا، اس کی مالکیت کا، اس کا واحد داتا ہونے کا، رازق ہونے کا، مشکل کشا اور حاجت روا ہونے کا تصور حقیقت معجزن رہے، استحضار رہے، اور پھر یہ بھی استحضار رہے میں سجدہ کرتا ہوں تو اللہ کے قدموں میں کرتا ہوں. اللہ کی قسم پھر سجدہ جسم نہیں کرتا، جسم تو کرتا ہی کرتا ہے، روح سجدہ کر رہی ہوتی ہے، روح سجدہ کر رہی ہوتی ہے. بندہ کہتا ہے یہ زمین تھلے ہوتی چلی جائے اور میں اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو رگڑتا چلا جاؤں، اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے، اتنی مٹھاس نصیب ہو رہی ہوتی ہے، اتنی حلاوت نصیب ہو رہی ہوتی ہے. لیکن جب اللہ کی قدرت کا، ربوبیت کا، خالقیت کا، مالکیت کا، اس کے داتا ہونے کا، اس کی نعمتوں کا استحضار نہ رہے، پھر بندہ ٹکروں پہ ٹکریں مارتا، سجدوں پہ سجدے کرتا ہے، لیکن حلاوت نصیب نہیں ہوتی، مٹھاس نصیب نہیں ہوتی ہے. وہاں پھر جسم سجدہ کر رہا ہوتا ہے،
روح سجدہ نہیں کر رہی ہوتی ہے. تو ہماری تو عبادات کے اندر بھی غیر معیاری عبادات کی آمیزش اور ملاوٹ آ جاتی ہے. اللہ تعالی ہماری عبادات کو بھی اچھا کرے. لا الہ الا اللہ. اب اگلا سوال ایک ہے انما الاعمال بالنیات ہی کے حوالے سے. اب ہم چونکہ سوال کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں تو وہ سوال پھر متن سے بھی اتنے ہی دور ہوتے جا رہے ہیں، لیکن خیر بالکل غیر متعلقہ بھی نہیں، من وجہ نسبت تو ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ. سوال یہ ہے، ہمارے مدارس میں تکمیل صحیح بخاری کے موقع پر جب تعلیمی سال کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے تو تقریب منعقد ہوتی ہے. تو کیا یہ تقریب سال کے اختتام پر ہونی چاہیے جب سارے لڑکے چھٹی پہ جا رہے ہوتے ہیں، یا سال کے آغاز میں ہونی چاہیے جب سال بھر بچوں نے طلبہ نے اساتذہ کے سامنے رہنا ہوتا ہے، جب سال بھر اساتذہ نے بچوں کو طلبہ کو پڑھانا ہوتا ہے، جب سال بھر مدرسے کے عملے نے ہم وقت کام کرنا ہوتا ہے؟ اس عاجز کی رائے یہ ہے، الحمدللہ میرا اس پر شرح صدر ہے، جب اللہ نے موقع دیا تو میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. ابھی میں اس عمل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. لا الہ الا اللہ. میرے والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہو چکے، تو فی الحال میں نے عارضی طور پر تدریس بھی چھوڑی ہوئی ہے. تو خیر اس پر بات کرنے کا زیادہ موقع نہیں، اور نہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ موقع دیں گے انشاءاللہ تو پھر انشاءاللہ اس پہ بھی بات کر لیں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا. جو میں چاہ رہا ہوں، جو میں سوال کے جواب کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ سال کے آغاز میں تقریب ہونی چاہیے، اختتام پہ ہونی چاہیے. اللہ مجھے موقع دے سال کے آغاز میں اس پہ تقریب کروں. صرف تکمیل صحیح بخاری پہ آخری حدیث نہ پڑھوں صحیح بخاری کی، بلکہ سال کے آغاز میں ہی، تعلیمی سال کے آغاز میں دروس ہونے چاہیے. انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، پوری حدیث کے اوپر. ہمارے جو شیوخ الحدیث ہیں وہ اس حدیث کا درس پورے مدرسے کو دیں. باہر سے بڑے بڑے ممتاز علماء کو بلایا جائے، وہ دروس دیں نیت کی تصحیح کے اوپر، نیت کے اخلاص کے اوپر، تاکہ اساتذہ بھی، طلبہ بھی، عملہ بھی پورے سال اپنی نیتوں کو ٹٹولیں، سنبھالیں اور نیتوں کو سدھارنے کی کوشش کریں. سال ختم ہو رہا ہوتا ہے تو ہم ایک تقریب منعقد کر دیتے ہیں. میں اس تقریب کا مخالف نہیں ہوں، نہ میری مخالفت سے کوئی فرق پڑتا، اور نہ میں اس تقریب کے افادے یا استفادے کا منکر ہوں. تقریب کا افادے بھی ہیں، استفادے بھی ہیں، لیکن میرے ذوق میں، میری دانست میں سال کے آغاز میں دروس ہونے چاہیے. اپنے ہی مدرسے کے اساتذہ، ہر مدرسے کا چونکہ اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اپنے ہی مدرسے کے اساتذہ ذمہ داران ڈیوٹی لگا سکتے ہیں مختلف اساتذہ کی. اسی حدیث پر مختلف اساتذہ درس دیں، کیونکہ ہر استاد کا اپنا ایک ذوق ہوگا. وہ اپنے ذوق کو، اپنے مطالعے کو، اپنے عمل کو سامنے رکھتے ہوئے انما الاعمال بالنیات پوری حدیث پہ درس دے گا. طلبہ موتی چنیں گے، طلبہ کی کیا کہتے ہیں ایک ٹیوننگ ہوگی. پورے سال وہ اپنی نیتوں کے حوالے سے چکنا رہیں گے. اور یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں، سیدھی سی بات ہے، میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے دور حدیث کے سال میں بھی اس حدیث کو اتنی ڈیپلی نہیں دیکھا تھا، اتنا ڈیپلی مطالعہ نہیں کیا تھا جو میں اس وقت آپ کو درس دینے کے لیے کر رہا ہوں. تو میں حیران ہو رہا ہوں اس حدیث کو دیکھ کے، پڑھ کے، کہ واقعی جو ہمارے فقہا نے اس کو ثلث الدین کا ہے، یہ دین کا تہائی حصہ ہے، بالکل درست کا ہے. مشاہدہ ہو جاتا ہے اور بندہ ٹھٹر کر رہ جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا. میری تو نیتیں کسی جگہ ٹکتی نہیں ہیں. میری نیتیں تو کوئی وزن ہی نہیں رکھتی، معیار میں بھی، مقدار میں بھی. تو اس لیے مدارس میں خدا کے لیے جو مدارس کے ذمہ داران سن رہے ہیں اور جو اساتذہ ہیں، میں ان سے ہاتھ باندھ کے میں یہ گزارش کروں گا کہ اپنے مدرسے والوں کو کہیں، اپنے جامعات کو کہیں، سال کے شروع میں اس پہ تقریب منعقد کریں. ہاں جی، صحیح بخاری کا آغاز ہو رہا ہے تو صحیح بخاری کے آغاز پر ایک تقریب منعقد کی جائے. تو چونکہ سال کے آغاز میں ہوگی، تمام طلبہ بھی شریک ہوں گے، مختلف شیوخ کے، مختلف اساتذہ کے اس حدیث پر درس دیں گے. ایک روایت بن جائے گی، جس طرح ہماری روایت بن چکی ہے کیا کہتے ہیں
بخاری کی صحیح بخاری کی آخری حدیث کے حوالے سے یہ بھی ایک روایت بن جائے گی، اور یہ روایت اس روایت کو جو بدعت میں جانے کا خطرہ ہے اسے بھی انشاءاللہ ٹال دے گی، بہت سی چیزوں کا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ سال بھر بندہ طلبہ، اساتذہ، عملہ نیتوں کے بارے میں چکنا رہے گا، ٹٹولے گا، سدھارے گا، سنبھالے گا اپنی نیتوں کو۔ میرے سمیت ہر شخص کو اپنے نیتوں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، کنگالنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی نیتوں کو کنگالیں، ٹٹولیں، بطور عالم، بطور طالب، بطور ڈاکٹر، بطور طبیب، بطور انجینئر، بطور قانون دان، بطور وکیل، بطور جج، بطور تاجر، بطور گاہک، بطور مدعی، بطور مدعا علیہ، بطور حاکم، بطور رعایا، بطور امیر، بطور غریب، بطور ظالم، بطور مظلوم، بطور ملازم، بطور افسر، بطور محتمم، بطور استاد، بطور شاگرد، بطور والد، بطور والدہ، بطور بیٹا، بطور بیٹی، بطور شوہر، بطور بیوی، ہماری نیت کیا ہے؟ بس ہماری نیت کیا ہے؟ میرا تعلق جس پروفیشن سے ہے، میرا تعلق جس شعبے سے ہے، دن رات جس عمل سے ہے، اس میں میری اصل میں نیت کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے علم کی دولت سے نوازا تو میری نیت کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے تاجر بنایا تو میری نیت کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے استاد بنایا تو میری نیت کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے باپ بنایا ہے، ماں بنایا ہے، بیٹا بنایا ہے، بیٹی بنائی، میری نیت کیا ہے بھائی؟ اللہ اکبر۔ ہماری نیتیں کیا ہیں ہمارے شعبوں کے حوالے سے؟ ہماری نیتوں میں اخلاص کتنا ہے؟ ہماری نیتوں میں شرک کی آمیزش کتنی ہے؟ یہ بھی دیکھیں، شرک جلی ہے یا خفی ہے۔ ہماری نیتوں میں شرک کی آمیزش کتنی ہے؟ ہماری نیتوں میں ملاوٹ کس قدر ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھیے، نیت بیرونی عمل کا نام نہیں۔ ماشاءاللہ نماز پڑھ لی، جی نیت ٹھیک ہے، نیت اندرون کا نام ہے جس سے صرف ایک اللہ واقف ہے، بس اور کوئی واقف نہیں ہے۔ نیت اندرون کا نام ہے، ٹھیک ہے نا؟ بندے کو اپنی نیت کا پتہ ہے، اور بندے کو اپنی نیت، بندے کو بندے کی نیت پر اتنا زیادہ علم نہیں جتنا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی نیت کا پتہ ہے۔ الا یعلم من خلق، بلا وہ بھی نہ جانے جو پیدا کرے۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ اپنے علم غیب پر اپنی تخلیق کو دلیل بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ خیر، کئی موضوع سے میں ہٹ نہ پاؤں۔ ہم کس نیت سے اپنے اپنے شعبے سے منسلک ہیں؟ میں استاد ہوں تو میری نیت کیا ہے؟ میں طالب علم ہوں تو میری نیت کیا ہے؟ اگر میں دینی تعلیم حاصل کر رہا ہوں تو میں کس نیت سے کر رہا ہوں؟ سمجھ آئی؟ ہمارے طلباء کو دیکھنا چاہیے وہ کس نیت سے، اور میں آپ بتاؤں نیتوں کا بڑا دخل ہے۔ مستقبل، اپنے فیوچر پر نیت اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ نے کس نیت سے پڑھا، خدا کی قسم مشاہدہ ہو جاتا۔ اس پر ڈیٹیل بھی جانے کی ضرورت نہیں۔ خدا نخواست ایک عالم دین بن رہا ہے، اس کی نیت کچھ اور ہے، دنیا داری کی ہے، تو کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ایک بندہ دنیا پڑھ رہا ہے، اس کی نیت اچھی ہے، وہ تو نکل گیا نا، پھر آگے دنیا پڑھتے ہوئے آگے نکل گیا، اور میں دین پڑھتے ہوئے پیچھے رہ گیا۔ انا للہ و انا راجعون۔ نیتیں بڑی نازک ہوتی ہیں، نیتیں بڑے حساس ہوتی ہیں، وہ عالم کو جہنم پہنچا دیتی ہیں، جاہل کو جنت پہنچا دیتی ہیں، دینی تعلیم والے کو جہنم پہنچا دیتی ہیں، دنیاوی تعلیم والے کو جنت پہنچا دیتی ہیں۔ نیت کا معاملہ بہت حساس ہے، نیت کا معاملہ بہت نازک ہے۔ یہ صرف نہیں کہ اللہ نے مجھے علم دین دیا ہے، میں مدرسے میں پڑھ رہا ہوں، میں جامع میں پڑھا رہا ہوں، بس میں ٹھیک ہوں۔ نا 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 نا۔ نیتوں کو ٹٹولتے رہیں، نیتوں کو کنگالتے رہیں کہ میں جس شعبے سے، جس پروفیشن سے میرا تعلق ہے، وہاں میری نیت کیا ہے۔ چکنا رہیں، کسی کو نہ بتائیں، اپنا محاسبہ تو کریں، اپنا محاسبہ تو کریں نا، کسی کو نہ بتائیں۔ خدا نخواستہ کل تک نیت خراب تھی، پوری نیت خدا نخواستہ نیت خراب نیت میں گزر گئی کہ میں بڑا کیا کہتے ہیں فلاں مضمون میں میں تو ایکسپرٹ ہوں جی، میرا مقابلہ ہی نہیں ہے، میں تو
تھلے لگا دیتا ہوں مناظرے کے اندر، فلاں مناظرے میں، فلاں علم میں، فلاں علم نحو میں، علم بلاغت میں، علم صرف میں، علم حدیث میں، علم تفسیر میں نے تو پڑھا اس لیے گلے کو تھلے لگا دوں. اللہ اکبر. نیتوں کو ٹٹولیں. میرے سمیت ہر بندہ نیتوں کو ٹٹولیں. یقین جانیے کھوٹ نکل آتا ہے. آج کھوٹ نکل رہا ہے، بہت اچھی بات ہے. مرنے کے بعد کھوٹ نہ نکلے بس. اللہ مجھے بھی اخلاص کی نیت نصیب فرمائے. اللہ آپ سب کو بھی، پوری امت کو اخلاص نصیب فرمائے. ابھی کھوٹ نکلتا ہے تو نکلے، اللہ کرے ابھی بھی نہ نکلے، لیکن ابھی نکلتا ہے تو نکلے، آنے والی زندگی میں کھوٹ نہ نکلے. اس لیے ہر بندہ اپنی نیتوں کو ٹٹولے، کنگالے. یہ حدیث پہلے ذکر اس لیے نہیں کی گئی، اور اس حدیث کو ثلث الدین، کہ یہ دین کا 1/3 ہے، 1/3 دین اس حدیث میں ہے، اس کو ویسے نہیں کہا گیا. تو یہ جو میں نے آخری باتیں آپ سے کہیں کہ ہر بندہ اپنی نیتوں کو ٹٹولے، اس کو شرح جامی کا سبق سمجھ لیں. یہ سوال مقدر کا جواب ہے کہ ہم جس شعبے سے منسلک ہیں اس میں ہماری نیت کیا. انشاءاللہ جب ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں گے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تو انشاءاللہ پھر وَاتَّقُوا اللَّهَ کا مصداق بھی بن جائیں گے. سمجھ بات کی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اچھا جی، اگلا سوال ہے اور غالباً سوال نمبر 13 بنتا. امام بخاری نے اپنی صحیح کتاب کے اندر اس اہم ترین حدیث کو اس مقام پر، جو پہلی حدیث ہے، اس مقام پر مکمل ذکر کیوں نہیں کی؟ یہ حدیث امام بخاری نے متعدد مقامات پہ ذکر کی ہے اور وہاں مکمل حدیث ذکر ہے، لیکن اس مقام پر یہ حدیث انکمپلیٹ ہے. پڑھ دیتا ہوں میں بخاری کا متن، صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے، ذرا متن سنیے، تو پھر انشاءاللہ سوال پر بھی بات کر لیتے ہیں، جواب پر بھی بات کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا الحمیدی عبد اللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمة بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينکحها فہجرته الى ما هاجر الیہ. یہاں تک حدیث ہے. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ دیکھیں اس حدیث کے اندر جو پہلا جملہ ہے وہ نہیں ہے. پہلا جملہ ہے فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ. یہ جملہ حذف ہے. اور دوسرا جملہ ہے کہ فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينکحها، کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت جس شخص کی ہے تو وہ سن لے کہ اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو چکی. کیا کہنا ہے ایسی ہجرت کا؟ یہ پورا جملہ یہاں حذف ہے. اور باقی دیگر مقامات پر یہی حدیث امام بخاری لائیں، وہاں یہ جو جملہ حذف ہے وہاں حذف نہیں ہے بلکہ وہ مکمل حدیث ذکر ہے متعدد مقامات پر. تو آخر کیا وجہ کہ اس مقام پر امام بخاری نے ایک اہم ترین جملہ حذف کر دیا؟ اور وہ بھی کون سا جملہ؟ کہ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ. جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تو ایسی ہجرت کا کیا کہنا؟ اس کی ہجرت تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو چکی. یہ حذف. اس سوال کے بہت سے جوابات دیے گئے ہیں. تاویلات باردہ کی بوچھاڑ ہے، خدا کی قسم. طبیعت تنگ ہونے لگتی جوابات سے، اطمینان نہیں ہوتا، قلبی اطمینان حاصل نہیں ہوتا. سب سے بہترین جواب یہی الحمدللہ. میں کسی کا رد نہیں کر رہا، میری ناقص دانست میں سب سے بہترین جواب یہی ہے کہ امام بخاری نے اس مقام پر اپنے استاد جناب حمیدی سے
جتنی حدیث سنی اتنا ذکر کر دیا بس. امام بخاری کی دیانت کا تقاضا یہی تھا کہ اگرچہ ان کے استاد حمیدی نے پوری حدیث بھی کیا کہتے ہیں سنائی ہے, وہ دیگر ادلہ موجود ہے, لیکن امام بخاری کو اتنی ہی سنائی تو امام بخاری نے اتنی ہی ذکر کر دی, بس بات ہی ختم ہو گئی. جس مقام پر جس استاد نے انہیں پوری حدیث سنائی انہوں نے اس مقام پر وہ پوری حدیث ذکر کر دی. اس سے تو امام بخاری کی دیانت کا پتہ چلتا ہے. تو خواہ مخواہ کی تعویلات باردہ کی بوچھاڑ نہیں ہونی چاہیے, بس اتنا جواب کافی ہے. دوران مطالعہ حضرت تقی عثمانی صاحب, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے بھی میری نظر سے گزری, تو الحمدللہ بالکل یہی تھی. تو جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, تو جو میری ایک موافقت حضرت تقی صاحب سے ہوئی تو میرے شرح صدر کی انتہا نہیں رہی. میں نے الحمدللہ میں کہا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو چونکہ حضرت تقی عثمانی صاحب کا ذوق بھی یہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے موافقت نصیب فرمائی, تو اس لیے میں نے ہمت کی آپ کے سامنے یہ ذکر کرنے کی کہ اس پر میرا شرح صدر ہے. اور دوسرا جواب بھی تھوڑا سا میری دانش میں ایک اور بھی ہو سکتا ہے, سیدھی سی بات ہے کہ امام بخاری نے یہاں کوئی جان بوجھ کر یہ جملہ حذف نہیں کیا. عجیب عجیب لوگ جواب دیتے ہیں, یہاں جان بوجھ کر حذف نہیں کیا. بھائی صاحباً حذف ہو گیا نا, بس کوئی کون سی قیامت برپا ہو گئی؟ کیا صاحب نہیں ہو سکتا؟ کیا امام بخاری کو نسیان نہیں ہو سکتا؟ کیا امام بخاری معصوم عن الخطا ہے؟ جب امام بخاری نسیان سے بالا تر نہیں ہے, معصوم عن الخطا نہیں ہے, تو ممکن ہے ان سے کیا کہتے ہیں یہ جملہ چھوٹ گیا اور صاحباً, تو کون سی بڑی بات ہو گئی؟ صاحباً چھوٹ جانے پر بھی اسی حدیث کی روشنی میں, جس حدیث میں امام بخاری سے یہ جملہ صاحباً چھوٹا ہے, اسی حدیث کی روشنی میں پھر بھی امام بخاری انشاءاللہ اجر کے مستحق ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت وہاں پہنچتی ہے جہاں عمل نہیں پہنچتا. نیت تھی ذکر کرنے کی, بھول گئے, ذکر نہ کر سکے, نیت کی وجہ سے انشاءاللہ انہیں پوری حدیث ذکر کرنے کا ثواب ملے گا. یہ میرے نزدیک الحمدللہ دوسرا جواب ہے اسی حدیث کی روشنی میں. شاید یہ اور احباب نے اس کا جواب یہ بھی دیا ہوگا, لیکن جو میں نے تھوڑا سا شاید میں نے اس کے ساتھ جو تھوڑی سی کیا کہتے ہیں وہ آپ دم لگائی یا جو بھی کہیں تھوڑا سا, کہ بھائی اسی حدیث کی روشنی میں پوری حدیث کے اجر کے مستحق امام بخاری انشاءاللہ. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ درس صحیح بخاری کے ساتھ آپ سے ملاقات جاری رہے گی, اللہ تعالیٰ نے چاہا. یار زندہ صحبت باقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.